بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ آج کے درس میں رمضان کے متعلق چند گزارشات، چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ تو جو میں نے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، فرضیت رمضان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، آیت کے دوسرے حصے میں تاریخ رمضان کو بیان کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اور آگے ہے لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اس حصے کے اندر اللہ نے مقصد رمضان کو بیان کیا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں سے جو مقصود ہے وہ ہے مقصد رمضان، کہ ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، کیوں بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، تاکہ مقصد رمضان ہمیں کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رمضان کا مقصد ہے، تقویٰ ہے، تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے اس سے مقصد رمضان حاصل ہو جائے گا۔ اس احترام کے حوالے سے ایک کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، تو اس مجوسی کے بیٹے نے رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا لیا۔ تو اس کا علم اس مجوسی کو ہوا کہ آج میرے بیٹے نے مسلمانوں کے اس مہینے کا احترام نہیں کیا اور کچھ کھا پی لیا ہے۔ تو اس پر اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ تو کچھ عرصے بعد وہ مجوسی مر گیا۔ جب مر گیا تو خواب کے اندر ایک بزرگوں نے خواب کے اندر اس مجوسی کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بخشش کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہے، آپ تو مسلمان نہیں تھے، تو کیسے مغفرت ہو گئی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس بات پر سزا دی تھی کہ تو نے مسلمانوں کے مہینے کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر میری بخشش فرما دی ہے۔ اب ہم جو لوگ ہیں، ہم کیسے رمضان کا احترام کریں؟ تو اس سے پہلے ایک مثال سمجھ لیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو ہم ہر طرح کا خیال کرتے ہیں، اس کو اچھا کھانا دینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، مطلب ہر لحاظ سے خیال کرتے ہیں اس کا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے، تو ہم بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں، یعنی جو بھی رمضان کی ڈیمانڈ ہے ہم اس کو پورا کریں، تو یہ احترام رمضان ہوگا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے کہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے۔ اب جن چیزوں سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے ان پر عمل کرنا یہ احترام رمضان میں سے ہوگا، اور جن چیزوں سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، رمضان کی بے احترامی ہوگی۔ مثال کے طور پر اب جھوٹ بولنا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے، تو اب یہ تقوی کے خلاف ہے۔
اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ اس نے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا۔ نمبر 2، غیبت کرنا۔ غیبت کرنا انسان کو تقوی سے دور لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم غیبت کریں گے تو گویا کہ ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ حسد، بغض، کینہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی جو نیکیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور یہ چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ تو اگر ہم حسد کریں گے، بغض کریں گے، کینہ رکھیں گے تو اس سے کیا ہے، رمضان کے مہینے کا احترام نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حرام کھانا یہ سب سے بڑی چیز ہے رمضان کے احترام کے خلاف۔ مطلب ایک بندہ اگر وہ حرام مال سے افطاری کرتا ہے یا حرام مال سے سحری کرتا ہے تو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ چیز کا بھی ثواب وغیرہ نہیں ملا۔ تو حرام کھانا یہ بھی کیا ہے، احترام رمضان کے خلاف ہے۔ پھر جو ہے جو بد نظری کرنا، یہ بھی کیا ہے، رمضان کے احترام کے خلاف ہے۔ یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، یہ ہے رمضان کا احترام۔ اور اگر ہم کوئی بھی گناہ کریں گے ایسا گناہ کہ جس سے ہمارے اوپر گناہ کا بوجھ آ جائے یا ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں، تو ایسی چیز کیا ہے، یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے۔ اور وہ چیزیں جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو وہ چیزیں کیا ہوں گی، وہ رمضان کا احترام ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ احترام رمضان میں سے ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنا احترام رمضان میں سے ہے۔ ذکر و اذکار کرنا احترام رمضان میں سے ہے۔ گالی گلوچ سے بچنا احترام رمضان میں سے ہے۔ جھگڑے سے بچنا احترام رمضان میں سے ہے۔ صلہ رحمی کرنا احترام رمضان میں سے ہے۔ کسی پر زیادتی نہ کرنا احترام رمضان میں سے ہے۔ یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنا احترام رمضان میں سے ہے، اور گناہوں میں ملوث ہونا یہ کیا ہے، رمضان کی بے احترامی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان کا جو احترام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔